السلام علیکم، میں ہوں ناصر جمال دی نیوز سیاست میں خوش آمدید۔ آپ کو ملانے جا رہے ہیں جی سابقہ ناظم صاحب ہیں یہاں محمد فاروق خان صاحب، جو کہ PK66 کے ویلفیئر کے صدر بھی ہیں، تو ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے جی؟ خیریت؟ شکر الحمدللہ جی، دعائیں آپ کی۔ یہ بتائیے گا سر کہ آپ نے جہاں تک میں نے سنا ہے ڈسٹرکٹ پشاور میں جتنے بھی ناظمین تھے سب سے زیادہ جو ہے آپ نے اپنے حلقے میں کام کیا ہے، تو اس کی کوئی ریونیو آپ کو کوئی یا اس میں کچھ آپ کو آئندہ کے الیکشن کے لیے کچھ مزید بہتری نظر آتی ہے کہ اس کے لیے آپ نے کچھ بہتر کیا ہے؟ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں نے تو جو یہ لوکل سطح پہ ابھی ناظمین کا الیکشن لڑا ہے نا، تو یہ میں نے ایک سوچ کے تحت لڑا ہے نا جی۔ یہ میں پہلے تو یہ کہ یہ تو ایک مطلب لوکل الیکشن تھا دیہات کے، تو مطلب اپنے گاؤں کے لیول کا، تو گاؤں کے لیول پہ ہم باوجداد سے ہمارے جو ہے مشران ہیں وہ چیئرمین آ رہے ہیں۔ پہلے میرے دادا چیئرمین تھے، پھر میرے سسر ماموں تھے وہ چیئرمین رہے۔ پھر جب یہ الیکشن آیا تو اس میں الیکشن میں بھی یہ جنرل الیکشن تھا، تو اس میں یہ ناظمین کا جو عہدہ تھا یہ مطلب خاص عہدہ تھا، کیونکہ سارے اختیارات اسی کے پاس جا رہے تھے۔ تو پہلے تو میرا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا، لیکن جب علاقے کو دیکھا اور لوگوں کو دیکھا کہ جس قسم کے بندے اس میں کھڑے تھے، تو لازمی بات ہے کہ وہ اس میں وہی لوگ مطلب سامنے آ رہے تھے جو کھڑے تھے۔ تو علاقے کے لوگوں نے اور تمام خاندانوں، مطلب یہ 4-5 مین بڑے خاندان ہیں ہمارے گاؤں کے، تو سب نے مل کے آ کے یہ اتفاق کیا کہ ہم نے آپ کو جو ہے نا ادھر سے کھڑا کرنا ہے، اور آپ نے یہ عہدے پر، کیونکہ اور جو بندے ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ مطلب یہ عہدہ سنبھال سکے۔ تو اس وجہ ہے کیونکہ ہمارے علاقے کے لوگ جو ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ مطلب یہ بدماش قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مطلب وہ کتوں والے اور یہ مرض والے یہ بندے ہوتے ہیں۔ تو اگر ان کے پاس یہ مطلب یہ عہدہ جاتا یا مشری جاتی تو یہ ہمارے قوم اور قبیلے کے لیے نقصان دہ تھا۔ تو اس وجہ سے تو یہ عہدہ جب مل گیا تو اس میں جو ہے نا، تو میرا تو پہلا ٹارگٹ یہی تھا کہ اس میں زیادہ تر ترقیاتی کام کا جو سلسلہ تھا تو وہ تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ ہمارا تو سوشل ایکٹیویٹیز میں اتنی تھی کہ پہلے ہمارے 2-3 ناظم جو ہے نا ہم اکٹھے ہو کے ہم نے ایک اپنے درمیان میں ایک معاہدہ کیا کہ فنڈ تو آتے جاتے رہیں گے، فنڈ جو آئیں گے وہ تو انشاءاللہ لگے گا، تو اس کے علاوہ ہم نے کچھ کام کرنا ہے۔ تو پھر ہم نے ساجد نواز کے ساتھ مل کے ایک پروگرام بنایا، وہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے ابھی بھی چل رہا ہے میٹرائزیشن کا۔ تو ہم نے اسی سٹیپ سے تقریباً 3-4 سال پہلے اسی سٹیپ سے شروع کیا تھا کہ علاقے میں مطلب میٹر لگا کے ریگولائز ہو جائے تو پر ہمیں بجلی بھی ملے گی اور وولٹیج بھی کم ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اسی وجہ سے آغاز کیا۔ پھر ترقیات کے کام میں میرا یہی مشن تھا کہ میں انشاءاللہ ہمارے علاقے میں تقریباً یہ میری عمر تقریباً 40-45 سال عمر ہے، لیکن اس میں نے دیکھا ہے کہ میں ہمارے علاقے کو چھوڑ ہمارے گاؤں میں تقریباً ایک ہی راستہ بنا تھا، صرف ایک ہی راستہ بنا تھا، اور وہ بھی مطلب کسی خاص آدمی کے لیے بنا تھا کہ یہ فلانا کے لیے بنا ہے، مطلب گاؤں کے لیے نہیں تھا۔ تو میرا یہی مشن تھا کہ انشاءاللہ ہماری حکومت آئے یا نہ آئے، ہماری حکومت ہو یا نہ ہو، ہم نے جو کام انشاءاللہ کرنا ہے تو ہم نے اسی رائے سے کرنا ہے کہ ہم نے بالکل یہ نہیں کرنا ہے کہ یہ فلانا آدمی کے لیے کام کرنا ہے، فلانا کے لیے نہیں کرنا ہے۔ تو اسی ارادے سے ہم نے یہ کہا کہ ہمارا گاؤں ہے اور اس میں انشاءاللہ میرا تقریباً میں 95% کامیاب بھی رہا ہوں، 95% ہمارے گاؤں کے گلی کوچے راستے تقریباً پکے ہو گئے انشاءاللہ۔ یہ ہمارے دور میں اس میں جو ہے نا ہمارے اپنے فنڈ بھی لگے ہیں، ہمارے ٹاؤن کے مطلب جمشید بھائی کے فنڈ بھی لگے ہیں، اور ہمارے MP صاحب نے ہمارے لیے 2-3 روڈ ہیں، مطلب جو اسفالٹ والے روڈ ہے وہ انہوں نے منظور کیے سارے۔ ایک روڈ ہمارا جو ہے نا PDA کی طرف سے وہ ساجد نواز کے تھرو ہم نے اس کو باغ دوڑ کی تھی، وہ ہمارے لیے PDA والوں نے بنایا۔ تقریباً 90% ہمارے انشاءاللہ ترقیاتی کام مکمل ہے۔ بقایا انشاءاللہ جتنا زندگی رہی تو کرتے رہیں گے، اور جو کام رہ گیا ہے وہ بھی انشاءاللہ
کہ ہم خود سے نہ کرو تو ہم انشاءاللہ کسی اور بندے سے کرائیں گے، لیکن ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ علاقے میں کوئی کچا راستہ نہیں چھوڑیں گے، کچا گلی کچا نہیں راستہ چھوڑیں نہیں گے چھوڑیں گے۔ انشاءاللہ۔ ٹھیک جی، تو آگے پھر کیا دیکھتے ہیں؟ الیکشن میں کچھ کامیابی نظر آتی ہے آپ کو؟ الیکشن میں تو انشاءاللہ کامیابی تو میری ذات کا تو کامیابی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مطلب لوگوں کے ضمیروں کا الگ امید بات ہوتا کیا ہے، امید تو یہ انشاءاللہ کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ہمارا علاقہ جو ہے نا سب اتفاق میں ہے اور سب انشاءاللہ خوش ہمیں ترقیاتی کام کے علاوہ جو ہمارا سوشل جو ہمارا بنتا تھا، ہم نے انشاءاللہ یہ نہیں کہ ہمارے علاقے میں جو جنگ جھگڑے ہوتے ہیں اس کے صلح کرانے، اس کے جو سارے انتظامات ہو، کوئی بھی پروگرام ہو، فنکشن ہو، گاؤں میں کوئی مسئلہ ہو تو اس میں ہم انشاءاللہ ہر وقت تابع دار ہوتے ہیں۔ لوگوں کو پتہ ہے ہمارے باغ دوڑ کا، انشاءاللہ کریں گے ہمارے ساتھ۔ محمد فاروق صاحب، آپ کو میں نے ایک اور چیز میں دیکھا ہے کہ آپ جو پرانے ورکر ہیں ان کی گیدرنگ پہ آپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور اس کی کوشش کرتے ہیں آپ کے بس پرانے جو ورکر ہوتے ورک ہیں۔ جی، پارٹی میں تو اصل چیز ورکر ہوتا ہے نا، جی یہ بالکل ہمارے لیڈر تو اکثر بدلتے رہتے ہیں، لیکن بالکل ورکر جو ہے نا وہ ورکر ہوتا ہے، ورکر نہ بدلتا ہے اور نہ وہ مطلب اس کا کوئی وہ یہ ہوتا ہے۔ اور خاص کر ہمارے پی ٹی آئی کے ورکر تو میں نے یہ اس میں دیکھا ہے کہ اس میں یہ بات نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے ورکر جو ہے وہ کسی مطلب اپنے فائدے کے لیے یا کسی اپنے فائدے کے لیے کوئی کام کر رہا ہو۔ سب جو ہے سب دیکھتے ہیں، ہم نے بھی ابھی اپنے جو جلسہ دیکھا ہے پی ڈی ایم کا، اس میں بھی پتہ چلا ہے کہ مطلب جو ورکر کا کام ہوتا ہے، مطلب پی ٹی آئی کے ورکر اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ اپنے خرچے سے، اپنے ذاتی خرچے سے اپنے دوستوں کو اکٹھا کر کے وہ جلسے گاہ تک پہنچاتے تھے اور سب دل سے جاتے تھے۔ یہ نہیں کہ وہ اپنے پی ڈی ایم کے جلسے میں دیکھا ہے کہ یہ مطلب میں نے ایک پوسٹ میں کبھی پوسٹ نہیں دیتا ہوں، لیکن پچھلے دنوں میں نے ایک پوسٹ بھی دیا تھا کہ پی ڈی ایم کا جلسہ غریبوں کے لیے تھا، اور کیونکہ غریبوں کی داڑھی لگ گئی تھی۔ پھر وہ کچھ دوست خفا بھی ہوئے، میں پھر وہ ڈیلیٹ بھی کیا۔ میں اکثر ایسا پوسٹ کرتا بھی نہیں ہوں، لیکن بس دل نے چاہا کیونکہ میں نے خود دیکھا نا، میرے سامنے کچھ اس طرح ہو گیا ہے تو میں نے کہا کہ لوگوں کو پتا، کچھ دیکھ کے میں نے آپ نے پوسٹ کی کہ یہ ہمارے انشاءاللہ ہمارے کوئی فنکشن ہو، جلسہ میں تو ہمارے لوگ جو ہے نا وہ مطلب ورکر کو زیادہ پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ مطلب عام لوگوں کو پتہ ہو جاتا ہے کہ یار عمران خان کا جلسہ ہے یا کہ پی ٹی آئی کا جلسہ ہے، اور لوگ دل سے جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کسی مجبوری کے تحت جاتے یا کسی سیاست کے تحت جاتے کہ یار میں نے 2 گاڑیاں لے جانی ہیں، میں نے آگے سیاست کرنا ہے۔ اس طرح میں نے نہیں دیکھا ہے پی ٹی آئی کے ورکروں میں، اور دل سے اپنے خرچے سے جاتے ہیں، نہ کسی کے خرچہ مطالبہ کیا ہے ہمارے۔ اور میری تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو ورکر ہے وہ سارے اتحاد میں رہے، اور پی ٹی آئی کے ورکر تو ماشاءاللہ بالکل، خاص کر ہمارے جو پی کی سیاست والے ورکر ہے وہ تو بالکل اتفاق میں ہیں۔ اور جو ہوتا ہے پارٹی میں اکثر ورکر خفا اختلافات بھی آتے ہیں، لیکن ہماری یہی کوشش ہے انشاءاللہ ہمارے ساتھ نواز صاحب، منیر صاحب، وہ اشرف بھائی، جمشید بھائی، ان سب دوستوں کی یہی کوشش کہ علاقے میں جو ہے نا پرانے جو ورکر ہے اس کو جو ہے نا اس کے ساتھ بیٹھا جائے، اس کو تسلی دی جائے، اس کی کوئی پریشانی ہو، کوئی گلا ہو تو وہ دور کیا جائے، اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ ٹھیک جی، یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب پہ یہودیت کا جو یہودی ایجنٹ، بلکہ میں اس دن ایک انٹرویو کر رہا تھا تو اس میں ایک اللہ کا بندہ تھا، وہ کہتا ہے کہ یہ کافر اور یہ یہودی جو ہے اور یہودی کا ایجنٹ، پارٹی کا نام میں مینشن نہیں کرتا کہ کس پارٹی سے اس کا تعلق تھا، اور میرے چینل پہ وہ ویڈیو ہے۔ تو بہرحال اس میں کافر، یہودی ایجنٹ، اس کے وہ اثرات جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہے، کیا وجوہات ہیں؟ دوسری بات یہ کہ سعودی عرب جو ہے وہ تسلیم کرنے پہ تقریباً 99.8% جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے، محمد بن سلمان اس کے لیے پوری تگ و دور کر رہا ہے۔ خان صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ مجھ پہ پریشر ہے، تو یہ پریشر برداشت کر پائیں گے یا پریشر جو ہے وہ ایکسیپٹ کر کے اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے؟ نہیں انشاءاللہ وہ تو خان صاحب نے صاف ہی کہا ہے کہ وہ صاف بات ہے، وہ ریکارڈ ہے
تو وہ تو تسلیم نہیں کر رہا ہے اور نہ اس کی اسی طرح بات ہے. لیکن یہ تو زیادہ تر ہوتا ہے آپ کے میڈیا والے بھائی دوست جو ہے نا وہ اس طرح کے افواہیں پھیلاتے. پہلے تو یہ کہ میرے خیال میں پہلے تو مبشر لقمان صاحب اور محمد کامران صاحب کی زیادہ بات کر تر رہے ہیں. ہاں زیادہ تر وہ اس طرح. مبشر لقمان صاحب کے بارے میں ایک ویڈیو بناؤں گا, ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے بنا کے میں پوسٹ کر دوں. مبشر لقمان صاحب نے اسرائیل کے چینل پہ انٹرویو دی ہے جس میں کہا ہے کہ مطلب اسرائیل جو ہے وہ ایک غیرت مند قوم ہے. اسرائیل کی قوم جو ہے مضبوط قوم ہے اور یہ ایک ملک ہے. اور آپ یعنی جو الفاظ انہوں نے دیے تھے تو وہ مجھے کچھ عجیب سا لگا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ فلسطین ان سے بھول گیا ہو یا یہ چیز. میرے خیال میں محمد فاروق صاحب نے بھی وہ انٹرویو دیکھی, اس سے تھوڑا سا طنزیہ کہہ رہے ہیں تو صحافیوں کا تو ہے لیکن خان صاحب پہ یہ 2-3 وجہ وہ ہے نا اس کی. پہلے تو یہ وجہ ہے کہ پہلے جو ہمارے مطلب پاکستان کی سیاست تھی تو یہ مطلب مختلف ناموں سے لوگ کرتے آ رہے ہیں نا. مطلب کوئی پٹھان کا نام پیش کر رہا ہے, کوئی اسلام کا نام پیش کر رہا ہے, کوئی بس اس طرح مطلب کوئی اور ایشو تھا ہی نہیں. انہوں نے اس طرح سوچا ہے دوسرے مطلب پارٹیوں نے, دوسرے لیڈروں نے کہ مطلب ایک ملک کے لیے ایک سسٹم بناؤ, پھر پارٹیاں چلتی رہے گی, جو پارٹی آئے حکومت کرے, اپنی مرضی سے حکومت کرے, لیکن سسٹم ایک ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی آئے اپنے طریقے سے چلائے اور ملک کا بیڑا غرق کرے. تو ہمارا تو خان صاحب کا یہی سوچ ہے کہ یہ تو نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے ساری عمر رہنا ہے اور زندگی اس کی ساری زندگی رہے گی. تو وہ تو مطلب سال رہے, 2 سال رہے, 3 سال رہے, لیکن جتنے بھی اس کی عمر رہے تو اس کی یہی کوشش ہے کہ صرف پاکستان کا سسٹم بنائے, سسٹم کے لیے لڑ رہا ہے. تو یہ دوسرے پارٹیوں والے جو ہے نا یہ مطلب پہلے تو ہمارے پختون کا جو نیشنل پارٹی ہے انہوں نے وہ ہمارے ان لیڈروں کے اس طرح وہ اس ٹائم کے سوچ الگ تھی, کیونکہ وہ ادھر اس کو اس کا ایک جنگ تھا ادھر. مطلب جنگ بھی مطلب ہمارے طرف سے اوپر سے دوسرے ملکوں نے بنایا ہے نا, لیکن مسلط کیا ہوا ہے. پہلے فرنگی تھے مطلب یہ ادھر وہ اس کو جو ہے نا ہمارے ساتھ ہمارے باوجداد ادھر ہمیں تاریخ بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہندو تھے, سب ایک دوست تھے, ہمارے ساتھ رہتے تھے, وقت گزارتے تھے, صحیح چل رہا تھا. پھر وہ فساد اس کا جنگ جھگڑوں سے جس طرح اس کا جو کیا کہتے ہیں جدائی ہوئی تو وہ بھی غلط طریقے سے ہوئی, وہ بھی صحیح طریقے سے ہونی چاہیے تھی. تو پھر اس میں ایک تعصب پیدا ہو گیا, مطلب یہ کہ ہم پٹھان ہیں, ہم پنجابی ہے, یہ. تو پھر ہر آدمی نے اپنے لیے ایک آواز بنانی تھی. کوئی مطلب فلامان بھائی کارڈ استعمال کر, فلامان صاحب جو ہے نا وہ اسلام کا, کیونکہ ہمارے جو پٹھان بھائی ہے وہ زیادہ اسلام پسند ہے تو انہوں نے یہ کارڈ استعمال کیا اور استعمال کر رہا ہے. لیکن ابھی تک جو ہے نا میرے خیال میں جو پنجابی تو عمران کارڈ جو ہے نا یہ ایسا کارڈ آیا ہے کہ مطلب یہ سب کارڈوں پہ بھائی ہو گیا انشاءاللہ. تو یہ کارڈ جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں اس کو پتہ ہے کہ یہ کارڈ صحیح ہے اور یہ دوسرے صرف نام کے کارڈ تھے. یہ کارڈ تو کسی اپنی ذاتی مقصد کے لیے نہیں استعمال کر رہا ہے. یہ کارڈ انہوں نے پاکستان کے لیے استعمال کیا ہے اور پاکستان کے لیے استعمال کر رہا ہے. مطلب تو یہ اس وجہ سے تو عمران خان پر یہ الزامات یہ ہمارے دوسرے لیڈر بھائیوں نے اس وجہ سے بنائے کہ ہمارے لوگ تو مسلمان ہیں ماشاءاللہ, شکر ہے الحمدللہ, سارا ملک مسلمان ہے اور سب اسلام پسند ہیں. تو یہ اس لیے کہ یہودی کا نام انہوں نے اس لیے استعمال کیا تاکہ یہ لوگ یہودی سمجھ کے اس سے جو ہے نا متنفر ہو جائے. لیکن وہ بھی ہمارے ساتھ ہے, وہ سامنے جو ریکارڈ پہ ہے کہ جو ہمارے مثلا خان صاحب کی حکومت نے پچھلے یہ 5 سالوں میں ادھر کیا وہ بھی سب کو پتہ لگ گیا. مطلب یہ انہوں نے حکومت کی, انہوں نے حکومت میں اسلام کے لیے پہلے کوئی ایک سٹیپ بتایا کہ انہوں نے کیا ہے. خان صاحب نے پہلے آتے ہی مطلب یہ جو پہلے سٹیپ تھے جو ضروری تھے, مطلب سود والے سٹیپ تھا, وہ ہمیں خان صاحب کی حکومت نے حرام قرار دیا ہے. یہ بھی قرار کر سکتے تھے. یہ بات نہیں ہے کہ یہ یہودی اس پر ٹاپا لگائے تو اس کا ٹاپا جو ہے نا اس پر لگ جائے گا. انشاءاللہ یہ سچا مسلمان ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے. ہمارا سب اس پر اعتماد ہے اور انشاءاللہ ہمارا بھی یہ ایمان ہے
اور ختم نبوت پر ہمارے ساتھ صاف انہوں نے جو ہے نا ریکارڈ پہ کہا ہے، جو انہوں نے ریکارڈ پہ کہا ہے تو اس کے بعد اس پر کوئی بھی الزام نہیں لگ سکتا. ٹھیک جی. یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن جو ہے وہ جلسوں میں بہت زیادہ مصروف ہے، تو اس کے لیے حکومت روک تھام کیوں نہیں کر رہی؟ کیونکہ کرونا آ رہا ہے، دوسرا ویو آ گیا اور بہت سخت لیول پہ آ گیا ہے، یعنی آپ اس کو 10% زیادہ سپیڈ سے کہہ سکتے ہیں. تو حکومت بس یہ حکومت کے پاس تو مطلب وجہ بہت ہے. ایک تو یہ ہے کہ حکومت نے اس کو رکاوٹ اس میں اس لیے نہیں ڈال سکتے کہ افراتفری پیدا نہ ہو، کیونکہ حکومت کو پتہ ہے کہ یہ اگر جلسہ کرے بھی تو کچھ بگاڑ نہیں سکتی. انہوں نے کیے سارے، ابھی پشاور میں انہوں نے جلسہ کیا ہے، اب سب نے دیکھا ہے، مطلب بالکل زیرو تھا نا، جس میں مطلب یہ نہیں کہہ سکتے کہ مطلب ایک پارٹی کا کوئی جلسہ تھا. یہ 11-12 پارٹیوں کا جلسہ تھا، اور یہ 11-12 پارٹیوں کا جلسہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ جو گئے بھی تھے وہ زیادہ تر دیہڑی مار تھے، یا کسی مطلب بیگار میں گئے تھے، یا مطلب کسی کے خاطر گئے تھے. تو اس طرح نہیں تھے کہ دل سے گئے تھے اور لوگ عمران کی حکومت سے ناخوش ہیں. تو عمران کی حکومت سے انشاءاللہ اس طرح بات نہیں ہے، سب خوش ہیں، اس لیے اس کے جلسے فلاپ ہیں. فلاپ ہے. ٹھیک. تو یہ اس کے لیے کچھ روک تھام کرے گی؟ روک تھام تو ضروری ہے، کیونکہ حکومت تو عمران خان تو یہ نہیں چاہتا کہ مطلب یہ جو جلسے جو ہے نا، یہ جلسے مطلب یہ پہلے انہوں نے ادھر کیا، پھر ابھی پشاور میں کیا ہے، تو لاہور کے لوگ، اسلام آباد کے لوگ، ملتان کے لوگ سب ادھر آ گئے. تو اس وجہ سے یہ 120 کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. یہ ہمارے قوم اور ہمارے پاکستان کے لیے خطرناک ہے. تو اس وجہ سے پی ڈی ایم والے سے ہماری بھی یہ گزارش ہے کہ جلد سے کرے، لیکن ابھی انشاءاللہ یہ بیماری، یہ وبا ختم ہو جائے، پھر جو کرے اس کو سب کو آزادی ہے. لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے 15-20 دن بعد گرا دیں. 15-20 دن بعد گرا دیں اس کو، اتنی جلدی ہے. ٹھیک جی، بہت بہت شکریہ. دوسری بات یہ کہ مقابلہ جو ہے آپ ملکی سطح پر اور صوبائی سطح پر کس پارٹی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں؟ آئندہ کے 2023 کے الیکشن میں آپ کون سی پارٹی کو مضبوط دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ پی ٹی آئی کا؟ بس ابھی تو الیکشن مطلب ہوگا صرف 2 پارٹیوں کا، ایک پی ڈی ایم ہے اور ایک پی ٹی آئی ہے. تو پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی بس ہر جگہ پہ اس کے لیے اپنے اپنے جگہ. پی ڈی ایم کی اس کا مرضی ہے کہ مطلب کہاں سے نیشنل پارٹی والے کو ٹکٹ دیتے ہیں، کہاں سے پیپل پارٹی والے کو ٹکٹ دیتے ہیں. اچھا، آپ یہ کہنے کا محمد صاحب بہت بڑی بات آپ نے کر دی کہ 11 جماعتیں ایک سائڈ پہ ہوگی اور دوسری بالکل یہی ہے، بالکل صاف بات ہے. ٹھیک جی، ٹھیک جی. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے، چونکہ میں آپ کے بذات خود میں آپ کے اس کو جانتا ہوں کہ آپ نے بہت زیادہ فلاحی کام کیے ہیں، تو ابھی آنے والے بلدیاتی الیکشن میں ٹاؤن کی سطح پہ آپ الیکشن لڑنے کا وہ سوچ رہے ہیں، یا نیبرہڈ کی سطح پہ پارٹی ٹکٹ کیا؟ بس وہ تو دیکھیں گے، پارٹی ٹکٹ کے مطابق دیکھیں گے. لیکن ابھی میرا تو یہی ہے کہ بس مطلب اگر یہی سسٹم چلا اور یہی ہوگا تو یہی زیادہ سے زیادہ ناظم تک ہی الیکشن لڑنے کا ارادہ ہے. ہاں بالکل. ٹھیک جی، میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں محمد فاروق صاحب. مہربانی جی، آپ کا بھی بہت شکریہ. ویلکم جی، ویلکم جی، شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ جی. مہربانی.